بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ آج دوستو 22 جون ہے، 2026 ہے۔ کل کے دن میں دوستو ذائچے میں ایک تبدیلی آئی ہے کہ سورج نے اپنا برج چینج کر لیا ہے۔ اب سورج برج چینج کر کے کہاں پہنچا، کیا اس کے اسپیکٹس ہیں، ذائچے میں کیا چیزیں اب کدھر جائیں گی، اس کے بارے میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں، ذائچے کا جو قاعدہ کلیہ ہے وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ذائچے پیدائش میں جس بندے کے ستارے طاقتور ہوں گے تو آپ یہ سمجھیے قدرت نے اسے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اور مقصد جو قدرت کا ہے وہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ خالق کے فیصلے مخلوق کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ خالق نے کس سے کیا کام لینا ہے وہ وہی بہتر جانتا ہے۔ دوستو جب آپ روٹین میں زندگی کے اندر آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں تو آپ اس کا جو قیمت ہے وہ معلوم کرنے کے بعد ایک سمت میں آپ اس کا ترازو میں وزن رکھتے ہیں، دوسری سمت میں وہ چیز تول کے برابر کرتے ہیں۔ اس طرح ذائچے میں ہمارے وہ جو ترازو ہے یہ ایک واحد چیز ہے جو ہمارے بروج میں واحد بے جان چیز ہے، جس میں کوئی آپ سمجھیے کہ جاندار چیز نہیں بلکہ بے جان چیز ہے، جسے بنایا جاتا ہے، باقی سب چیزیں نیچرل ہیں۔ تو اس وقت اگر ذائچے کو بغور پڑھا جائے تو زہرہ کا مقام وہی ہے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ترازو اب کدھر ہے۔ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں سے بہت زیادہ ہمارے فارم 47 کے وزیر اعظم لڈیاں ڈال رہے تھے، جی میں جا رہا ہوں، اور وہ جو فوٹو شائع کرائے جا رہے تھے، جی میں جا رہا ہوں اور میں نے تو جناب صلح کرا دی۔ آج کے دن میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ جب ستارے کمزور ہوں تو صورتحال کیا ہوتی ہے، آپ کو کوئی انعام نہیں مل سکتا۔ اس وقت پاکستان کے ذائچے میں جو 10ویں خانے کا حکم ستارہ ہے زحل، وہ اس وقت اپنے آپ سمجھیے حبوط کے خانے میں ہے، اور حبوط کا جو ایگزیکٹ مقام اور مرتبہ ہے اس کی جانب گامزن ہے۔ آج دوستو زحل 13 درجے پہ ہے، لیکن یہ میں بتاتا چلوں کہ 14 درجے پہ پہنچنے کے بعد زحل ریورس ہو جائے گا، اور یہاں نیپچون بھی ریورس ہو جائے گا۔ اس وقت ذائچے میں دوستو صرف پلوٹو ریورس ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ پلوٹو وہ ستارہ ہے جو ذائچے پیدائش میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ذائچے کے پہلے خانے میں موجود تھا، برج اسد میں، اب یہ 7ویں خانے میں جا کے ریورس ہو گیا ہے۔ اور میں نے آپ سے یہ بھی عرض کیا تھا کہ جو مریخ ہے وہ جس مقام کی طرف بڑھ رہا ہے اس کی 2 بڑی پریڈکشنز ہیں، ایک میں ابھی بیان کروں گا، دوسری انشاءاللہ میں 28 جون کو بیان کروں گا، تاکہ وہ نظر کامل ہو جائے تو میں آپ سے عرض کروں کہ میں کیا سمجھتا ہوں۔ کرنٹلی آپ یہ سمجھیے کہ مریخ کا جو مقام، جیسے میں نے آپ سے ماضی میں عرض کیا کہ امریکہ کے مخالف برج میں ہے، امریکہ کے خانہ خوف میں ہے، 12ویں خانے میں ہے، جہاں سے پہ مشکلات آتی ہیں، جہاں پہ بندہ بیمار ہوتا ہے، جیل جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے انہوں نے جو حماقت کی ایران کے اوپر اٹیک کرنے کی، اس کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو دنیا میں باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، رزلٹ 0 ہے۔ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ذائچے کو پڑھنے کا قاعدہ کلیہ کیا ہے۔ ہر چیز دوستو، ہر زمین کا خطہ جہاں ہم پیدا ہوتے ہیں، جو وہ اس پیدا ہونے والے وقت میں جو زمین جہاں پیدا ہو رہے ہیں کس آسمان کے حصے کے سامنے ہے، اس حصے کو ہم تلاش کرتے ہیں، وہ آپ کا تالِ برج ہوتا ہے، جس سے آپ کی شکل صورت، آپ کی عادات پتہ چلتی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہاں پہ جو سو کالڈ اسٹرالوجر ہیں، ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا برج اور ستارے میں کیا فرق ہے۔ ان کو بیچاروں کو مطلب یہی نہیں پتا جوتا کیا ہے اور تسمہ کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ زمین ہے اور یہ یہاں سے برج شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس وقت امریکہ کے کیونکہ ذائچے کے 12ویں خانے میں دوستو مریخ بیٹھا ہوا ہے، اور ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں یورنس پہنچا ہے، اور یہیں پہ اب سورج جو یہاں سے چلا گیا، اب مریخ پہلے خانے کی سمت میں گامزن ہے۔ جب سے دوستو 28 فروری سے جب سے امریکہ نے اٹیک کیا، میں نے آپ کو اس وقت سے بتانا شروع کیا کہ ستارے بتا رہے ہیں کہ امریکہ ناکام نامراد رہے گا۔ آج باوجود سب کچھ کرنے کے، آج جہاں ایران کھڑا ہے وہاں امریکہ نہیں ہے۔ امریکہ کی حالت مریخ کی وجہ سے اور یہ یورنس کی وجہ سے، جو ان کے اس وقت صدر بنے ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ،
جو اپنی حماقتوں کی وجہ سے مشہور ہوتے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم، جنہیں کچھ مطلب نہ وہ اس قابل تھے کبھی وزیر اعظم بنتے، نہ ان کے اندر یہ قابلیت تھی، صرف بھاگ کے انہوں نے وزارت عظمیٰ جو ہے نا وہ قبول کی، اور آج ان کی حالت آپ دیکھ لیں، نہ عوام میں جانے کے قابل ہیں، نہ کوئی صحیح فیصلہ کرنے کے قابل ہیں، صرف وہ اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا رائٹ ہینڈ ہوں جی، مجھے انہوں نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا ویل ڈن، میں نے انہیں کہا جی ان کو تو نوبل پرائز ملنا چاہیے، ساری باتیں آپ کو یاد ہیں۔ یاد رکھیے دوستو، جس کے ذائچہ پیدائش میں ستارے نیگیٹو ہوں گے ان کے لیے مشکلات اپنا دہانہ کھولے کھڑی ہوگی، منہ کھولے کھڑی ہوگی۔ آج میں پھر بتاؤں، جتنا میں نے ایسٹرالوجی کو پڑھا، جتنا آج تک ذائچے کو پڑھا، اگر عمران خان کا ذائچہ پیدائش موجودہ فارم 47 کے وزیر اعظم کے ساتھ کیا جائے تو زمین اور آسمان جتنا فرق ہے۔ پورے ہمارے ذائچے میں جو سیارگان ہیں دوستو، ان میں جو عطارد ہے، اس کا ہم جو اثر لیتے ہیں بالکل وہ لیتے ہیں جیسے وہ ستارے کے پاس بیٹھا ہو یا جیسے ستارے کے ساتھ ناظر ہو۔ ہم کہتے ہیں اس بندے پہ اس کے اثرات آئیں گے، کیونکہ اس کے پاس اپنی طاقت نہیں ہوتی، وہ طاقت کسی سے لے رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح موجودہ جو وزیر اعظم ہیں، یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف دیکھتے ہیں کہ میں ان کی گڈ بک میں رہوں اور میں کامیاب رہوں، میں بیٹھا رہوں، ان کی ہر بات اور IMF کی ہر بات میں یس سر کرتا رہوں۔ اب عوام مجھ سے جب بھی ملتے ہیں دوست، اب آپ پوچھتے ہیں کہ کیا بنے گا، میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ ان کے لیے آنے والا وقت بہت مشکل ہے۔ آپ ایسے سمجھیے گیم اب اینڈ کی سمت میں جا رہی ہے۔ آپ کو میری باتیں پہلے نظر نہیں آتی تھیں، اب نظر آنا شروع ہو چکی ہوں گی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ عمران خان کے تمام مخالفین، یاد رکھیے گا پوری دنیا میں عمران خان کے مخالفین ان کے ذائچے کے حوالے سے مشکلات کا شکار، اور آج دوستو یہ جو آج کا دن ہے، 2 دن اور گزریں گے، عطارد ریورس ہو جائے گا۔ یہ امریکہ کا ستارہ ہے اور یہ آبی برج میں ریورس ہوگا، اور یہاں پہ مشتری جو طاقتور ترین ستارہ ہے وہ 1 تاریخ کو یہاں سے دوسرے برج میں ٹریول کر جائے گا، برج اسد میں چلا جائے گا۔ لہٰذا 1 جولائی 2026 کا جب سورج نکلے گا تو جو مشتری ہے یہ اپنا برج چھوڑ چکا ہوگا، اور یہاں پہ عطارد اکیلا بیٹھا ہوگا جو ریورس ہو چکا ہوگا۔ اب پانی کے اندر جو آپ سمجھیے کہ پارا ہے، اب اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ آپ پانی لیں، اس میں پارا ڈال کے دیکھیے، وہ نیچے جا کے بیٹھ جائے گا۔ اب امریکہ نیچے جا کے بیٹھنے والا ہے، تہ میں بیٹھنے والا ہے، یہ ذائچہ بتا رہے ہیں۔ عمران خان کے مخالفین بھی بالکل ایسے ہی ہیں۔ ذائچے میں جو ذائچہ پیدائش کے ستارے ہوتے ہیں دوستو، وہ بندے کو آگے لے کے جاتے ہیں، اس کے فیصلے، اس کی سب چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ قدرت کی آپ سمجھیے کہ منشا یہی ہوتی ہے کہ وہ بندہ اچھے کام کرے، آگے آئے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، اگر آپ بطور طالب علم آج تک ایران کی ہسٹری پڑھیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ امریکہ کی ہسٹری پڑھیے، تو جہاں پہ زیادہ سیاروں کا کران ہو چکا ہوگا، زیادہ ستارے وہاں سے گزر چکے ہوں گے، بالکل ایسے ہوگا دوستوں کہ جیسے آپ نے کثیر المنزلہ بلڈنگ بنانی ہے، اب آپ نے اس کی جو بنیاد رکھی وہ بہت گہری رکھی، وہاں پہ آپ نے بلڈوزر چلائے، وہاں پہ آپ نے کنکریٹ ڈالی، وہاں پہ آپ نے سریا ڈالا، اس کے بعد آپ نے اس کی بنیاد مضبوط رکھی، لہٰذا وہ بلڈنگ بڑی عظیم و شان اور بہت وقت چلنے کے لیے بلڈنگ بنی۔ یہ جو بلڈنگ کا میں نے آپ کو تصور دیا، جو یہ باتیں بتائیں، یہ اصل میں ایران کی ہسٹری ہے، ایران کی ایک ہسٹری ہے۔ آپ دیکھیے ایران نے جو تیاری کی، امریکہ جو دنیا میں شو کرتا پھر رہا تھا کہ میں سپر پاور ہوں، آج سپر پاور انتظار کر رہی ہے کہ ایران ہمارے ساتھ مذاکرات کرے۔ ایران کے ساتھ ان کے مذاکرات دوستو ایران کے چاہنے پہ ہونے، اور یہ میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں، جیسے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور ہومیوپیتھ میرا یہ ایمان ہے، کسی مریض کو صحت دینی ہوتی ہے دوستو تو اللہ تعالیٰ اس کے معالج کے دماغ میں اس کا علاج ڈال دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عاجلہ دے دیتے ہیں۔ بیان ہی ایسے موجودہ فارم 47 کے ہمارے جو وزیر اعظم ہیں، ان کے لیے مشکلات جو ہے نا منہ کھولے کھڑی ہیں۔ صرف دوستو مریخ کا برج چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ مریخ نے اپنا برج چینج کرنا ہے 28 جون 2026 کو، تو 28 جون کے بعد آپ دیکھیں گے موجودہ وزیر اعظم، موجودہ حکومت کہاں کھڑی ہے، صورتحال ان کے اگینسٹ ہونا شروع ہو جائے گی،
اور یہ جو یہاں پہ مریخ کا بورڈ چینج کرنا ہے یہ عمران خان صاحب کو ڈائریکٹ فائدہ دے گا، اور جوزہ میں بیٹھ کے مریخ جو ہے اپنی پہلی جب سے پاکستان بنا پازیٹیو ترین نظر نیپچون کے ساتھ قائم کرے گا، جو کہ عمران خان صاحب کے ذائچے کے 5ویں خانے میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح عمران خان صاحب کے ذائچے کے 9ویں خانے میں بیٹھا ہوا ستارہ بھی پازیٹیو کمیونیکیشن کرے گا، اور یہ سب چیزیں دوستو پازیٹیو ہونے والی ہیں۔ آپ ایسے سمجھیے کہ جیسے ایک جگہ پہ وائرنگ ہوئی ہے، تاریں ڈلی ہوئی ہیں، اب جسٹ وہاں پہ کنیکشن ہونا ہے، تو وہ کنیکشن ہوگا اور جو روشنی ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ یہی دوستو ذائچے کو پڑھنے کا قاعدہ اور کلیہ ہے، اور یہی ہم بیان کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنے ذائچے بنائے، میں نے عمران خان سے زیادہ طاقتور ذائچہ کسی کا نہیں دیکھا۔ میں نے آپ میرے چینل پہ دیکھیے، میں نے صدر پیوٹن کا ذائچہ، ڈونلڈ ٹرمپ کا ذائچہ اور عمران خان کا ذائچہ بیان کیا ہوا ہے۔ آج آپ میرا وہ ویڈیو اٹھا کے دیکھیے اور ساتھ ساتھ میری آج کی باتیں دیکھیے، انشاءاللہ اس سے آپ کو اندازاً جو ہمارا ڈیٹا کلیکشن ہے درست سمت میں جاتا ہوا نظر آئے گا۔ اس سے آگے دوستو جیسے جیسے ستارے جائیں گے جو بات سمجھ آئے گی انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں۔ دوستو ہماری دوائی پولی کیور منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی آرڈر کر سکتے ہیں۔ یہ دنیا طب کی واحد میڈیسن ہے جو آپ کے جسم میں موجود فاسد مادوں کو نکالتی ہے، اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی سوزش ہے اس کو بھی دور کر دیتی ہے، نظام بہتر کرتی ہے، جو آپ نے آج تک مروغن غذائیں کھائیں ان کے اثرات زائل کر دیتی ہے، آپ نے کوئی بہت زیادہ دوائیاں استعمال کی ہیں ان کے اثرات بھی دور کر دیتی ہے۔ منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی اسے آرڈر کر سکتے ہیں۔